أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله كما صليت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. انگن درود و سلام جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، اسلام امن و آشتی کا دین ہے، اخلاق کا پیغمبر ہے، صلہ رحمی، محبت اور پیار کی حسن اخلاق کی دعوت دینے والا ہے. خیر خواہی، ہمدردی، احسار و قربانی اس کے بنیادی اسباق ہیں. یہ وہ دین ہے کہ جس دین نے آپس میں ملایا ہے اور مواخات بھائی چارے کا درس دیا ہے. جتنے بھی برے اخلاق ہیں، خود غرضی ہے،
نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، بخل ہے، جتنے بھی مذموم اخلاق ہے، انسان کی اندرونی بیماریاں ہیں یا ایک ظاہری کردار کی خرابیاں ہیں، اسلام نے ان دونوں کو ختم کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ ظلم و جبر، یہ زیادتی، یہ جبر و قہر، یہ دنگا فساد، یہ بغض و حسد، یہ قتل و غارت، اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کا تعصب، نفرتیں، عداوتیں، آپ جس بیماری کا نام لیں، اخلاقی بیماری کا، اسلام نے سرے سے اس کی جڑ کاٹی ہے، اس کو کالعدم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں اس حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو کہ زیادہ تر خاموشی اختیار کرتا ہے، اس دین نے اسے اسلام کا حسن قرار دیا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان لا یعنی باتوں سے محفوظ رہ کر خاموشی اختیار کرے تو بنسبت بولنے کے رب تعالیٰ کے اس کی یہ خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، نبوت سے قبل بھی جو کہ اس دین کے اولین مبلغ ہیں، داعی ہیں، جن کا اخلاق کردار مکے والوں کے سامنے تھا، اپنے عنفوان شباب اور شعور کی زندگی سے لے کر تادم حیات اخوت و محبت کا درس دیا، مظلوم و مقہور لوگوں کا تعاون کیا، اور مسلمان تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگی اور ان کے اپنے اخلاق اور دین میں جو رب تعالیٰ کے فرامین تھے وہ تو سنائے آپ نے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، انہی اعلیٰ اخلاق کا آپ نے درس دیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ رویے، یہاں تک کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے عنان حکومت سنبھالا، مدینہ کے اندر ایک مسلم ریاست کی بنیاد ڈالی، اس ریاست کے اندر غیر مسلموں، یہودوں، نصارہ، مشرکین اور دیگر جو ان کے بھی حلیف قبائل تھے، ان کے ساتھ حسن برتاؤ سے کام لیا۔ یہ نقض عہد کرنے والے، یہ وعدوں کو توڑنے والے، بدعہدیاں کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیف دینے والے، یہ آپ کو کفار ملیں گے۔ اسلام کے یہ اولی داعی اور مبلغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کو زبردستی طور پر اپنے حلقے میں نہیں بٹھایا اور زبردستی جنگ مسلط نہیں کی، امن کے ساتھ ملے، امن کا درس دیا۔ ہاں جہاں کہیں اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، پھر راستے سے خاردار جھاڑیوں کو صاف کیا گیا ہے، لیکن تاریخ اسلامی میں جس طرح کے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی کہ مسلمانوں نے تشدد و ظلم سے غیر مسلموں پر یہ کام لیا ہو، ظلم و تشدد کیا ہو۔ بڑی بڑی ریاستیں گزری ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیے،
جب مکہ فتح ہوا ہے اس موقع پر یہ ابو سفیان کوئی کم تکلیف دینے والے تھے، اور دیگر وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت میں مجبور کیا، جائیدادوں پہ قبضے کیے، اور اوائل کے جو مسلمان تھے کیا کیا ظلم و ستم نہیں ڈھائے، اور پھر حبشہ کی طرف جو 2 ہجرتیں کی صحابہ کرام نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پوری قوت و طاقت کے ساتھ، بھرپور وسائل کے ساتھ، پورے وسائل کے اور اختیارات کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو اپنے اختیار میں لیا، تو سب سے پہلے جو آپ نے اعلان فرمایا وہ یہی تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور یہی بس نہیں ہے، کیونکہ مقصود ہدف اور رب تعالیٰ کے دین کا مطیع بنانا تھا۔ کوئی چدراہٹ، کوئی اقتدار اور کسی قسم کی اس میں جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جاگیرداری ہوتی ہے، رعب اور دبدبہ انسانی ہوتا ہے، اقتدار کا حصول ہوتا ہے، وہ قطعاً اس کا اظہار نہیں فرمایا، نہ آپ کے مقاصد میں تھا، بلکہ رب تعالیٰ کے دین کے اندر لوگوں کو لانا تھا، رب تعالیٰ کا مطیع بنانا تھا، یہ اصل ہدف تھا، اور یہی اسلام کا اصل مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر جو کفار کے بڑے بڑے سرداران تھے ان کی بھی تعریفیں قلب فرمائی۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع کے مسلمان ہیں، تاریخ گواہ ہے، آپ نے اس موقع پہ اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، جو اس کی حویلی میں جا کے پناہ لے لے، اس کو بھی ہم معاف کریں گے، وہ بھی امن میں آ جائے گا۔ جو ساری زندگی مسلمانوں کے دشمن رہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کو دھوکے اور فریب سے شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی دل جوئی فرمائی۔ مقصد رب تعالیٰ کے دین کی سربلندی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی تعارف تھا، اپنی اصل پہچان تھی کہ میں محمد کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا اس وقت سے لے کر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرما لیں، کفار کے پروپیگنڈے عروج پہ رہے ہیں، ان کے دھوکے اور فرار عروج پہ رہے ہیں، مسلمان بات عہد نہیں ہوتا۔ جو حکومتوں کے علمبردار اسلامی مملکتوں کے جو حکمران تھے انہوں نے غداریاں نہیں کی، غداری جب بھی ہوئی ہے، وعدہ خلافی جب بھی ہوئی ہے، پروپیگنڈے جب بھی ہوئے ہیں، وہ عموماً غیر مسلموں کی طرف سے ہوئے ہیں۔ یہ بنی قریظہ کا معاہدہ دیکھیے، اندر کھاتے سر کفار مل گئے اور مسلمانوں پر مدینے میں چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، باہر سے وہ، اندر سے یہودی اور منافقین۔ یہ بنی قریظہ قبیلہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہد تھا، انہوں نے غداری کی، اور اسی طرح خیبر کے یہودیوں نے غداری کی۔ یہ تاریخ کی برق گردانی کرتے چلے جائیں، آپ کو ہسٹری اور تاریخ میں ان بے وفاؤں کے نام ملیں گے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ واللہ متم نورہ، اللہ نے اس نور کی تکمیل فرمانی ہے۔ یہ کفار کو اگرچہ برا لگے، مشرکین کے پیٹوں میں اگرچہ مروڑ اٹھے، رب تعالیٰ نے اس دین کو سر بلند رکھنا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام نے بلند ہونا ہے۔ اسلام فی نفسہ ہی کبھی بھی زیر ہونے کے لیے نہیں آیا، اگر زیر ہوگا تو اپنے نام لیواؤں کی وجہ سے ہوگا، ہماری بدعہدیوں کی وجہ سے ہوگا، ہمارے نفاق کی وجہ سے ہوگا، دوگلا پالیسی، اور اسی طرح ہماری اس دینی بے حمیتی کی وجہ سے ہوگا۔ ورنہ رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دین کی پاسداری کرتے ہیں، جو رب تعالیٰ سے وفاداری کرتے ہیں، جو رسول معظم نبی آخر الزمان کی
پیروی اور اتباع کرتے ہیں ان کے لیے وعدہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کو اس دنیوی زندگی میں اس دنیا کے اندر عروج نصیب فرمائے گا، خلافت نصیب فرمائے گا، اور اس دین کو رب تعالیٰ اس دنیا اور دھرتی کے اندر مضبوطی عطا فرمائے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین جو کہ اخروی ہر سعادت کا ضامن ہے، وہ دین جو کہ دنیوی ہر انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے کردار کو سنوارتا ہے، اور اس انسان کی جو مردہ روح ہے اس کے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ اس مردہ روح کو جگانے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کا اقرار تو میں نہیں، مسلمان نہیں، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر مانا ہے تو مسلمانوں کے علاوہ بہت بڑے بڑے یورپین نصرانی رائٹر جو ہے، مائیکل ہارٹ جو ہے، اس نے کم و بیش 28 سال کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد، جس نے اپنے پیمانوں پر، جبکہ وہ کرسچین ہے، تحقیق کی، کتابیں پڑھی، 28 سالہ محنت کا لبے لباب اور نچوڑ جو اس نے پیش کیا اپنی کمیونٹی کے سامنے، وہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و ارفع شخصیت ہے، اپنی کردار، اپنے اسوہ اور اپنی سیاست کے اعتبار سے بھی۔ صاحب کا دین خود جس دین کا فالوور وہ تھا، وہ کہتا یہ تو ایسا دین ہے جس میں سیاست کا نام ہی نہیں ہے، جس میں صرف دین ہی دین ہے، جس کا دوسرا عکس نہیں ہے۔ لیکن اس نبی کا اسوہ یہ ہے کہ اس نے اخلاق و کردار، دین کے ساتھ ساتھ دنیوی جو ترقیاں اس کی بھی ضمانت دی ہے، حقیقی جو حکومت کے گر اور لوگوں کو اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے، اس دنیا میں رہنے کے جو ہنر ہے وہ بھی سکھائے۔ حکومت و اقتدار اور اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہو کر کیا کرنا ہے، یہ درس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اولین سب سے نمبر 1 شخصیت جس کا تذکرہ اس نے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹاپ آف دی لسٹ۔ یہ حقیقت وہ مانے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں جی اوپر سے زور پڑتا ہے، یورپی یونین یہ منوانے کے لیے تیار ہے کہ جی توہین اسلام، توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون پہ نظر ثانی کی جائے۔ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، سال ہا سال سے اسلام پہ یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، دین پہ یہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آخر قصور کیا ہے؟ اس دین کا کیا قصور ہے؟ نبی آخر الزمان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، یہ وہ عناد اور وہ کفر ہے جو طاغوت کے پیروکاروں کے دلوں میں ہے، یہ تعصب ہے، یہ عداوت ہے، اسلاموفوبیا ہے، اور اسلام کے خلاف یہ طاغوتی ایجنڈا ہے، یہ صہیونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے جو کہ اسلام کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو ان کے شیطانی ایجنڈے ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گے۔ اسلام تو ذہن و اذہان کو نکھارتا ہے، برائیوں کو جڑ سے کاٹتا ہے، اخلاق اور عبادت کا رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا درس دیتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف انابت کا درس دیتا ہے۔ انسانیت جو کہ حقیقی انسان اسلام بناتا ہے، کسی مذہب کے اندر وہ تصور نہیں ہے۔ انسانیت سیکھنی ہے تو انسان مسلمان ہو جائے، اور جو صحیح مسلمان ہے وہی صحیح انسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درس نہیں ہے۔ بڑے بڑے ظالموں نے ظلم کیے، آپ نے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں کوئی اور سے بڑھ کر بھی کوئی بڑی تکلیف آئی ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، احد وہ موقع ہے جب کفار مکہ کے مقابلے میں نکلے ہیں، آپ کے دندان مبارک وہ شہید ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو لہان ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں،
لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ فرما عائشہ، ہاں وہ طائف کا دن تھا، طائف کے دن کی تکلیف، جب ان ظالموں نے پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا۔ اگر قصور کیا تھا؟ کوئی ان سے جائیداد نہیں مانگی، کوئی ان پر ظلم و ستم نہیں کیا، کوئی نعوذ باللہ کوئی ان پر چڑھائی نہیں کی، کچھ بھی نہیں، صرف ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ فلاح و فوز کی ضمانت دینے کے لیے گئے، گارنٹی دینے کے لیے گئے۔ بس اس محدود دائرے میں آ جاؤ، رب تعالیٰ کی غلامی قبول کر لو، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لیکن الٹا انہوں نے کیا کیا؟ جو حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، آپ نے اس کو حدیث میں بیان فرما دیا۔ اور اس زبان اطہر سے قابل غور بات یہ ہے، اتنی مصیبتیں سہیں، لہو لہان ہوئے، جائیداد بھی مکے میں رہ گئی، نہتے آپ مدینے کی طرف نکلے ہیں، بہت سے مسلمان اپنی جائیدادیں چھوڑ کے رخصت ہو گئے۔ کس لیے؟ دنیا میں ہدف تو ہوتا ہے اقتدار کا حصول، دولت کا حصول، چدراہٹ کا حصول، دنیوی وسائل کا حصول، درم و دینار کا حصول، جو بھی دنیوی زندگی میں انسان کی سر بلندی کا ذریعہ چیزیں بن سکتی ہیں، اگر انسان انہی کے پیچھے مرا پھرتا ہے نا۔ جبکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی توحید کی سر بلندی اور جرائم کو چھوڑ کر، وہ ڈاکو، وہ نعوذ باللہ برائیوں میں رات دن مبتلا جرائم پیشہ لوگ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے ہیں تو سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا لے کے آئے مکے سے؟ اچھا، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعائیں نہیں کی۔ یہی فرق، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو بخش دے، یہ حقیقت کو نہیں جانتے، فانہم لا یعلمون۔ یہ قطعی انبیاء کا اسوہ ہے، یہ کسی مفاد پرست کا نہیں ہے، یہ کہ کلمہ خود غرض انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، سیرت بھری پڑی ہے، اس کے باوجود بھی نبی آخر الزمان کے خلاف پروپیگنڈے، آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں بل، کوئی نہ کوئی ایسا ان کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے جس میں اسلام، اہل اسلام، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ قصور وہی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اسلام کو نہیں وہ دیکھنا چاہتے، ایک آنکھ نے ان کو اسلام بھاتا، وہ اپنے کفر کی سربلندی کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اسی اصول کے پیش نظر، جس طرح کہ یہ سندھ اسمبلی میں بل پاس کر لیا گیا اور آگے یہ کوشش جاری ہے، تقریباً 4 اکتوبر بروز پیر کو یہ ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹری ممبر ہیں اور زیادہ تر اقلیت پہ ہیں، وہ شیڈیول بھی آ چکا ہے، بڑے زور کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکے ہوئے ہیں، دلوں میں اسلام کی نفرت ہے اور جبری یہ جو بل کے نام پر، جبری تبدیلی مذہب کے نام پر یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے صہیونی ایجنڈا ہے، محبتی مافیا ہے، لبرل طبقہ ہے اور اسلام دشمن عناصر اور قوتیں ہیں۔ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا 18 سال کی عمر اور پھر 18 سال سے پہلے بلوغت شمار نہیں، اسلام قبول نہیں، یہی تو پارلیمنٹ ہے نا، سینٹ ہے کہ جس کے اندر شراب کے خلاف بل پیش کیا گیا، بغیر کسی تحدید کے 15 سال 18 سال سے کم کے لیے بھی کوئی قانون نہیں ہے،
18 سال سے کم کے لیے بھی پابندی نہیں ہے، 18 سال سے اوپر کے لیے بھی کوئی قانون منظور نہیں ہے۔ بل ہوا نا پاس، اور بل کو لے کر ایک غیر مسلم نے اس کو پیش کیا اور اس بنیاد پر رد کر دیا گیا جی چونکہ اس کو میجورٹی نے قبول نہیں کیا اس لیے اس پر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب الجبر سر عام پھانسی کا جو بل ہے، ہر سلیم الفطرت معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی عصمت محفوظ رہے، لیکن یہ بل ریجیکٹ ہوا اس لیے کہ پیچھے طاغوتی طاقت کھڑی ہے، مفاد کھڑا ہے۔ رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس ملک پاکستان کے اندر رب تعالیٰ دینی قوتوں کے استحکام نصیب فرمائے، دینی طبقے کو اللہ طاقت نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، یا جو اس وقت منصب اقتدار پہ فائز ہیں ان کو جو ایمانی غیرت نصیب فرما کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہو جائے، ایک دیوار آہن بن جائیں، منہ توڑ جواب دیں، زبردست ان غیر مسلموں کے منہ پر ایمان افروز بیان داغیں، ان کے منہ توڑ دیں۔ انسان کمزوری تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے نا، لیکن انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے، استحکام پاکستان کے چکروں میں اقتصادیات و معاشیات کی جو دھمکیاں ہیں، سبسڈی نہیں ملے گی، جی ایس پی فنڈ بند ہو جائے گا، جنرل سیلز ٹیکس جو یہاں سے تجار جاتے ہیں اور یورپی منڈیوں میں بال جاتا ہے، وہاں کوئی سبسڈی ملتی ہے، اس کے بند کرنے کی دھمکیاں، آخر یہ کافر چاہتے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے مال رب تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، مال خرچ کرتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے فنڈ دیتے ہیں، ایسے ایسے ان کے پروجیکٹ ہیں، یہ سمجھیں کہ میرے ساتھ، میرے ملک سے کے ساتھ، میری مسلم کمیونٹی کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ان فنڈز کے ذریعے سے چھرے گھونپے جاتے ہیں ان کی کمروں میں۔ ایک بیان میں یہ سینیٹر سراج الحق صاحب نے ایک دفعہ ان کا ویڈیو وائرل ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو فنڈز جاری ہوتے ہیں ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے علاقے میں خیبر پختونخوا وغیرہ میں وہاں یہ جو اشتہارات عورتوں کے ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ ہٹا دیے، فوراً کہا لاگی ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کہتے وہ کیوں جی، ہمارا ملک ہمارا خطہ، کہتے یہ فنڈ نہیں لیتے تم، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ فحاشی اور دیگر وہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹنگ میڈیا ہے، یہ کوئی ایسے کام چلتا ہے؟ بجٹ چلتے ہیں، فنڈ چلتے ہیں، یہ این جی اوز جو ہماری خیر خواہ بنتی ہیں، مسلم دو بچیوں کا کچھ تو خون ہو سر عام، عیسائی نوجوان ان کو بے آبرو کریں، نہ کوئی میڈیا بولتا ہے، نہ کو اس کے حوالے سے ہلچل چلتی ہے، ادھر سے آسیہ ملعون اور کوئی اور متحرک اسلام کے خلاف بغاوت کرے، توہین کرے اور میڈیا ایکٹیو ہو جائے حقوق انسانی کے نام سے۔ وہاں انسان یہ جو ہیومن رائٹس ہے، یہ جو بناوٹی ایجنڈے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے حقیقت میں ان کے خلاف ہی چیزیں بنائی گئی ہیں، وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ عیسائیوں نے لڑکے نوجوان مار دیے، وہاں کچھ نہیں ہے، اور ان کی سپورٹ میں وائٹ ہاؤس سے فون آتا ہے کہ جی یوحنا آباد میں گیس سپلائی کرو، اور وہاں جشن مناتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بل منظور کیا جا رہا ہے حقیقت میں
ہمیں امید تو یہی ہے، رب تعالیٰ پہ کامل یقین ہے کہ یہ سیکولرزم، بے دینی اور اس درجہ دشمنان اسلام کا وار ادھر نہیں چلے گا، اللہ کے فضل و کرم سے قطعا نہیں چلے گا۔ حکمران اگرچہ کچھ اس حوالے سے گھبرائیں اور اپنے وسائل کو محدود ہوتا ہوا دیکھیں، لیکن بحمد اللہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ کم از کم لا الہ الا اللہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے اندر ابھی وہ سپرٹ موجود ہے کہ اپنے اسلام اور نبی آخر الزمان کے بارے میں ایک کلمہ بھی سننے کے لیے گوارا نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سندھ میں 2 بچیوں کے قبول اسلام کی بنیاد پر ایک رکن یا بل کیوں پیش کیا گیا؟ اصل میں یہ ان کافروں کے جو کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اسلام کے دشمن ہیں، مسلم کمیونٹی کے دشمن ہیں۔ کہاں گیا آپ کو ہیومن رائٹس؟ یورپ کی یونین دیکھیے، امریکہ دیکھیں، برطانیہ دیکھیں، ادھر کوئی ہے پابندی؟ شخصی نظریات میں ہر مرد عورت آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے وہ ایکسپٹ کرے، مسلم ہو، نان مسلم ہو، یہودی ہو، کرسچین بنے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان سیکولر، ان کفار کے ممالک میں ہے کوئی پابندی؟ اگر کوئی جبری طور پر کوئی بھی مذہب کھوسنے کی کوشش کرے یا اس کی پرسنل لائف میں مداخلت کوئی کرتا ہے، قانون اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب ممالک میں یہ قانون ہے۔ کیا ملک پاکستان میں ہی کہ جو نظریاتی طور پر ہے ہی مسلم ملک، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، وہ ملک جو کوئی سیکولر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں تو اس کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے اس کو سیکولر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بدقسمتی کی دیکھیں یہ طبقہ، یہ موم بتی مافیا کتنا متحرک ہے۔ یہ جو بل 18 سال سے قبل کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کی طرف جج صاحبان کان نہیں دھریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر بھی کم و بیش 15 سال کی عمر میں عموماً لڑکا جوان ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راؤنڈ اباؤٹ بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ بلوغت کے بعد ہر بچہ اسلام کا مکلف ہے، اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اخروی سعادت سے محروم ہوگا۔ اور اگر اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ الحمدللہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ آخرت کا کانسیپٹ اور تصور یہ یہود و نصارہ کے ہاں موجود ہے۔ بہت سے مذاہب ہیں جو کہ سماوی دین کو مانتے ہیں، جب یہ تصور جنت اور دوزخ کا ہے۔ عیسائیت کے اندر بھی ہے، یہودیت کے اندر بھی ہے، جو اس وقت بنیادی طور پر 2 بہت بڑے مذہب ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جو ہندو مت ہے، ہندوازم ہے، ان کے اندر بھی یہ جزا و سزا اور اسی طرح تناسخ ارواح کا تصور موجود ہے، اچھی اور بری زندگی کا تصور موجود ہے ان کے نزدیک بھی۔ اب اگر ہم اس کو محروم کریں گے زبردستی تو اس کا مطلب ہے حکمران جانتے بوجھتے اس بل کے ذریعے اگر منظور کر لیا جاتا ہے، بہت سی انسانیت کے کفر میں معاملت کریں گے، ان کے اسلام میں رکاوٹ بنیں گے۔ اس کا وبال کس میں ہوگا؟ شراب نوشی پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی بل نہیں، زنا بالجبر کا کوئی بل نہیں، میٹرک ایف اے اس عمر 18 سال سے کم کرنے میں کوئی پابندی نہیں، اپنی من مرضی اور اپنی آزادی کے نقطہ نظر کے پیش نظر 14 15 16 17 سال کی لڑکی لڑکا بھاگ کر کورٹ میں شادی کرا لیں، قانونی تحفظ ملے گا۔ کیوں جی؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اور کوئی شرعی دھکا بھی لگا دیا جاتا ہے۔
شرعی تڑکا بھی لگا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے تو آزادیاں ہیں. اور میرے رب تعالیٰ کے دین کے قبول کرنے میں، اسلام کو سینے سے لگانے میں، یہ حیل و حجت یہ صرف طاغوتی عناصر ہیں. یہ ایک شریر عناصر ہیں جو دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، بہت سی مثالیں ملیں گی. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وزارت مذہبی امور میں یعنی ہوا یہ کہ ایک رکن اسمبلی نے بل تیار کیا اور یہ بل کہاں گیا؟ وزارت حقوق الناس میں. یہ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر گیا، وہاں تیار ہوا اور تیار ہو کر وہاں کے لوگوں نے قبول کیا. لیکن بحمدللہ یہ جو ہماری وزارت مذہبی امور ہے اور اس کے جو وزیر ہیں پیر نور الحق قادری صاحب، علمی طور پر پورے پینل نے اس کا جائزہ لیا. بحمدللہ اس بل کو غیر شرعی، غیر آئینی اور حقوق انسانی کے بھی خلاف ٹھہرایا ہے. ایک بچہ بہوش و حواس بغیر اکراہ و جبر کے وہ رب تعالیٰ کے اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہے. ہندو بننا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں، عیسائی بننا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں، بدھ مت بننا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں، ملحد اور داہریہ بننا چاہے، کمیونسٹ بننا چاہے، کوئی بل پاس نہیں ہے. اسلام میں یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. وہاں تو حقوق انسانی، پرسنل لائف میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اب یہ زبردستی اسلام کے بارے میں، تو آپ اس گھنونی سازش کو سمجھ سکتے ہیں. اس گھنونی سازش کو تو یہ غیر شرعی، غیر آئینی، قانون پاکستان کے بھی خلاف ہے اور یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے. رب تعالیٰ کا یہ دین ہے نا، یہ اصول واضح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین کے اندر کوئی جبر و قہر نہیں ہے. کسی کو زبردستی پرسنلی طور پر کہ پڑھ کلمہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ رب تعالیٰ نے یہ تصور نہیں دیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی کا پہلو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں میں عاملین بنا کے بھیجتے. ایک موقع پہ فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، تم نے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تنگیاں پیدا نہیں کرنی. جبر و قہر مسلمانوں پہ ہو تو دنیا جہان کے اندر کوئی اس کا نوٹس لینے والا نہیں ہے. آج انڈیا کے اندر دیکھ لے، برما کے حالات دیکھ لے، مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھ لیں. عرصہ دراز سے محصور ہیں وہ لوگ. کہاں گیا یہ یورپی یونین جہاں پانی پینے کو نصیب نہیں، کم و بیش سال سے اوپر ایسا ہو رہا ہے، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں. اور ایک صرف وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ دنیا کے اندر ایک مثال نہیں ہے، یہ تو چند اشارات ہیں. یہ اسلام کی بدولت، نعمت اسلام، حالانکہ اتنے پکے وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن جو کہ لیبل اسلام کا لگا ہے نا، وہ لیبل بھی پسند نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کے سینوں کو ٹھنڈک کب پہنچے گی؟ یہ لبرل طبقہ، یہ سہونی طاقتیں، یہ موم بتی مافیا، یہ ہیومن رائٹس کا ڈنڈورا پیٹنے والے کب خوش ہوں گے؟ یہ تب خوش ہوں گے جب آپ کی مسجدیں بند ہو جائیں، تب خوش ہو جائے نمازوں کا سسٹم ختم ہو جائے، تب خوش ہوں گے جب آپ عریاں لباس میں چلیں، تب خوش ہو جائیں گے جب یہاں کو ایجوکیشن سسٹم عام ہو جائے، دینی روایات تو اقدار ہیں ان کی دھجیاں بکھیری جائیں، پھر آپ سے راضی ہوتے چلے جائیں گے. اور جب آپ اس کفر و طغیان کو، شرک و کفر کو اپنے سینے سے لگائیں گے،
پھر تو جو چاہے آپ کو ملے گا۔ آج یہودیت اس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، پاکستان صرف ایک دفعہ مجھے قبول کر لے، اسرائیل کو قبول کر لے، تو جو منہ مانگے دولتیں، ہیرے جواہرات، دنیا کی ہر نعمت ڈھیر کر دی جائے گی۔ اتنی بڑی آفر اپنے اس نظریے کے تحت، اپنے ورلڈ آرڈر کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسلام کو پامال کر رہے ہیں، اہل اسلام کو پامال کر رہے ہیں، اسلام کے داعی اور مبلغین کے راستوں میں ایسے قوانین اور ضابطے بنا کر رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں جس سے اس اسلام کے چراغ کو بجھانا مقصود ہے۔ وقف املاک کا جو معاملہ ہے، یہ جو مسجد، مدرسہ یا دیگر بھی ٹرسٹ وغیرہ وقف املاک، اس کے بارے میں بل پاس ہوا ہے نا، آئندہ اس درجہ حصار کے اندر تک دست ہو جائیں، محصور ہو جائیں کہ آئندہ کوئی انسان کوئی بھی رب تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی وقف جاری نہ کرے۔ اس کے بعد ڈومیسٹک وائلنس کا بل، گھریلو تشدد کا، یہ خاندانی نظام کا، یہ جو ایک مشرقی روایات ہیں ان کا ایک جنازہ نکل جائے، بڑی تفصیلات ہیں۔ اور سب سے بڑا ایٹم بم، سب سے پاکستانی تاریخ میں سب سے بڑا وار اگر میں کہوں تو یہ وار ہوگا جس کے اندر داعیان اسلام کو ایک محصور دائرے میں، یہاں تک اس قانون کی روشنی میں اگر یہ منظور ہوتا ہے تو یہ مولویان حضرات، یہ مدرسین، یہ دعوت اللہ دینے والے، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے قید و بند کی صعودوں میں گرفتار ہوں گے، کم از کم 5 سے 10 سال تک کی قید، پھر اس کے علاوہ جرمانہ الگ۔ میرے بھائیوں کے معمولی بات نہیں ہے، راہ مزلہ، ظلم و تشدد اور جبر و قہر کا تو یہ سب کچھ ڈھونگ کر جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ان نیو مسلموں سے پوچھو تو صحیح کیسے مسلمان ہوئے ہو، ان کا تو انٹرویو لو جو خود اسلام کو سینے سے لگا رہا ہے، والدین کی جو کہ خود غیر مسلم ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والوں کی باتوں میں یہ دجالی میڈیا پھر مزید تعاون اور سپورٹ کرتا ہے اور ایک جلتی پہ تیل چھڑکتے ہیں۔ واللہ یہ اسلام کے راستے کو روک رہے ہیں، لیکن میرے رب تعالیٰ کے دین کا یہ راستہ کبھی نہیں رکے گا۔ اللہ کے فضل سے یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسلام زمانے میں ابھرنے کو آیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے سر بلند کو ہونے کے لیے ہے، اور یہ ہے کہ جتنا کہ دبا دیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ اسلام، اس کے راستے جتنے بند کرو گے رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ یہ دبنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑے واقعات نہیں ملتے، یہ ذرا قابل غور بات ہے۔ لو جی، آپ نے وہ دستور پڑھ لیے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک یہودی بچہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے عنوان قائم کی ہے، امام بخاری نے عنوان قائم کی ہے، یعنی 17، 16، 17.5، پونے 18 سال کا بچہ شعور کی عمر کو، جس طرح کہ میں نے کہا کسی بھی اعتبار سے یہ آئین درست نہیں ہے، اور بحمدللہ قبولیوں کا جہاں تک دلائل کی روشنی ہے وہاں بحمدللہ بہت سے ایسے دلائل ہیں۔ یہودی بچہ صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار اس کے پاس گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس اسلام کے اولی داعی اور مبلغ تھے، اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور بچے کی عمر کتنے بھی نابالغ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ عنوان قائم کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ جب نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الاسلام؟ کیا ایسے نابالغ چھوٹے بچے کو کہ جب دیکھ رہا ہو، باشعور ہو، تمیز کرتا ہو، شعور کی زندگی گزارا ہو، اس کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اس کلمہ پڑھایا، اور جب وہ مسلمان ہو کے فوت ہوا، فرمایا اس ذات کا شکر ہے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سے 10 سال کی عمر میں شیر خدا مسلمان ہوئے. کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں 10 سال خدمت میں رہے ہیں, مسلمان ہوئے, مسلمان ہوئے ہیں, اور کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو ابو جہل اور بڑے بڑے فرائض تھے, مکے کے جو بڑے بڑے منافقین اور بڑے بڑے سرداران تھے, ان کو یہ بل یاد نہیں آیا. شاید ان کی دشمنی ان سے کہیں زیادہ ہو. اتنے بڑے جری دشمن, انہوں نے تو یہ بل پاس نہیں کروایا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کیا ہے, اور آج کے یہ جو خیر خواہان ہیں وہ بل پیش کر رہے ہیں. اسی طرح عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. عمیر بن سعد نے 10 سال کی عمر میں بیعت کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمزور لوگوں میں سے تھے, اپنی امی جان کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی. کہتے ہیں میں ولدان بچوں میں سے تھا اور میری ماں عورتوں میں سے تھی. یہ آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور جب بڑے ہجرت کریں, بڑے مسلمان ہوں, تو پھر چھوٹے بچے اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں. مدینے میں صحابہ کی مجلس میں ابن عباس بیٹھا کرتے تھے. صحابہ کے دل میں آتا یہ چھوٹے سے بچے اس وقت مسلمان تھے, کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو تفسیر قرآن کا ملکہ نصیب فرمایا تھا. بات کہ وہ مسلمان چھوٹی عمر میں, اور اسی طرح معاذ بن عمرو بن جموح, معاذ بن عفراء, دونوں جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا, ان کی عمر 12 سے 13 سال کی عمر تھی, چھوٹی عمر کے تھے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو 13 سال کی عمر تھی. 13 سال کا بچہ عموماً بالغ نہیں ہوتا. اور اسی طرح زید بن حارثہ 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. محمد بن محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی چھوٹی عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. لمبی حدیث ہے, تو کہتے ہیں مجھے وہ کلی یاد ہے, 5 سال کی غالباً عمر تھی. اللہ کے رسول نے ان کے منہ پہ کلی کی, تو وہ کہتے ہیں مجھے کلی وہ یاد ہے, بچپن میں مسلمان ہوئے. تو ان باتوں اور حقائق کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں, یہ ایک انتہائی خوفناک, یہ صرف بل نہیں ہے, یہ بہت بڑا دھماکہ ہے. یہ حقیقت میں مستقبل میں داعیان اسلام, مبلغین اسلام کے راستے کو مسدود اور اسلام کا جو پنہ کاٹنے والی بات ہے. رب تعالیٰ ایسے شریر انار سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور جس کا تحقیق علم شریعت قانون پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ان کے لیے دعا کریے. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے دایا ابو کل فوت ہو گئے تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزلا ووسع مدخلا واغسل بالماء والثلج والبرد. اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ادخل جنة الفردوس, اللهم ادخل جنة الفردوس, اللهم ادخل جنة الفردوس. اور بھی بھائیوں نے دعا کا کہا ہے, جو انہوں نے دعا کے بارے میں کہا ہے, اللہ رب العزت ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے, ان کی ٹینشنوں کو رب تعالیٰ دور فرمائے, ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے, اور ان کی جو دنیوی پرابلم ہے, مسائل ہیں, اولاد کے بارے میں, بچیوں کے بارے میں, معاش اور اپنی معاشرت کے بارے میں, اقتصادیت کاروبار کے بارے میں, رب تعالیٰ سے دعا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. تو بھائیو, یہ جب ایک بچہ بچی مسلمان ہو جاتا ہے, ایک مسلمان نہ ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد اس قانون کے ذریعے 18 سال کے بعد یا اس عمر میں جو مسلمان ہوتا ہے, وہ پچھلے جمعے میں نے عرض کر دیا تھا, تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. پھر جو عیسائی مشنری کے ذریعے, عیسائی اور یہودی مبلغین کے ذریعے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے, 90 دن تک اس کو کہتے ہیں تقابل, کمپیریٹیولی جو جائزہ ہے نا, اسلام, کرسچین, عیسائیت کا, یہودیت کا, یہ سب کا جو ہے نا, تو اب اس کے یقیناً بہکنے کا بھی خدشہ ہے. اگر اس کو اس طرح اسلام سے پھیر لیتے ہیں, وہ ہو گیا مرتد. تو اسلام میں تو بڑی سختی ہے نا,
من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو اب جینے کا حق نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو ذریعہ اور وسیلہ بنے ہیں ایک مسلم کو مرتد کرنے کا، تو بتائیے اس کا پھر کیا حشر ہوگا؟ جو ایک کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیبر کے موقع پر بھیجا نا ان کو جھنڈا دے کر، ایک بات فرمائی، فرمایا علی سنو، مقصد یہ تھا مارنا مرانا، قتل و غارت مقصود نہیں ہے، جہاد تو اس لیے ہے کہ ان درمیان سے کانٹوں کو، یہ جو فسادی لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے، رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو عام کرنے کے لیے یہ جو زہر اگل رہے ہیں ان پر پابندیاں لگائی جائیں، اور توحید کے اور رب تعالیٰ کے دین کے راستے کو صاف کیا جائے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ تلوار زنی سے گردنیں اڑانا صرف مقصود نہیں ہے، کفر کے سامنے یہ صرف ایک طاقت کا استعمال رب تعالیٰ کے دین کے مطیع کرنا مقصود ہے۔ فرمایا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، علی ایک آدمی بھی، یعنی تم جاؤ، تیری دعوت اور توحید، تیری دعوت اور ابلاغ سے تم سب سے پہلے داعی ہو، مجاہد سب سے پہلے داعی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے اولین علماء اور ثانوی حیثیت آپ لوگوں کی ہے، آپ میں سے کلکم راعٍ وکلکم مسؤول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا علی تم جا رہے ہو، اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت پر، تیری دعوت پر ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے، یہ سودا بہت بہتر ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں رب تعالیٰ کے دین کی پیروی اور رب تعالیٰ کے دین کے اندر لوگوں میں لانا، لیکن زبردستی نہیں۔ اس کو کہنا پڑھ کلمہ نہیں، پوچھا جائے گا مسلمان ہو رہے ہو، اپنی مرضی سے ہو رہے ہو، کوئی طمع حرص لالچ تو نہیں، کسی سے ناراض ہو کر، مفاد پرستی، پوری تفتیش انویسٹیگیشن ہوگی، پوری تفتیش تاش ہوں گی، ہر لحاظ سے تسلی ہوگی، پھر اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا کہ واقعی رب تعالیٰ کے دین کے لیے مسلمان ہو۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، ہمارے داعی اور مبلغ بھی یہی کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو پروپیگنڈا ہے نا جبری تبدیلی مذہب کا، کہ یہ لوگ جبری مسلمان کر رہے ہیں، یہ کافروں کا پروپیگنڈا ہے جس میں دیگر لوگ مل کے یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہماری دعا رب تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کو حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ جو یورپی یونین نے یہ جو قرارداد، شاید میں نے پچھلے جمعے ذکر کی تھی، قرارداد پاس کرائی ہے، قرارداد پاس کرائی ہے، اس قرارداد کے اندر 2-3 بنیادی بات، یورپی یونین معمولی بات نہیں ہے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے معمولی حقیقت نہیں ہے۔ یورپی یونین نے قرارداد تو پتہ نہیں کب سے یہ بل تھا، لیکن اب وہ قرارداد پچھلے دنوں منظور کر لی گئی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ شگفتہ نامی، شگفتہ کلثوم غالباً، اور شفقت نامی جو توہین رسالت، توہین اسلام میں گرفتار ہے، اس کو چھوڑا جائے، یہ اس یورپی یونین میں ہے۔ اور یہ جو توہین اسلام اور توہین رسالت کے حوالے سے پاکستانی آئین ہے، اس میں نظر ثانی کی جائے۔ نظر ثانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بدلا جائے، اس قانون کو ختم کیا جائے۔ یہ اوپر سے دباؤ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا اسلام، اگر ہمارے حکمران اس دھڑلے سے جواب دینے کے قابل نہ ہوئے اور پورے حوصلے، قوت ایمانی کے ساتھ ان کے منہ پر تمانچہ نہ مارا اور اس بل کو ریجیکٹ اور ان کی قرارداد کو رد نہ کیا، تو اللہ آنے والی تاریخ کے لیے نشان عبرت بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کا سچا خادم اور نوکر بنائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین۔